رات کے جو بچے سوتے میں پیشاب کر دیتے ہیں ان میں نیٹرم میور بھی مفید دیکھی ہے میں نے بعض دفعہ کالی فاس کے ساتھ ملا کے، مگر وہ زیادہ تر ان مریضوں میں ہے جہاں نوجوان سوتے ہیں اور پھر ان کو مشکل پڑتی ہے رات کو. پیشاب کرنے میں نیٹرم فاس زیادہ مفید ہے، لیکن کالی فاس کے ساتھ ہی میں نے دی ہے، جب بھی دی ہے اکیلی نہیں. نیٹرم فاس، کالی فاس، علاوہ یہ آرسنک بہت اچھی ہے، اپوسائنم اچھی ہے، اور ایک دوائی ایکویزیٹم بتائی جاتی ہے جو میں نے کبھی نہیں مفید دیکھی. جو چیزیں میں مفید نہ دیکھوں اکثر برمی صاحب کو مفید نظر آتی ہیں. کیوں جی آپ نے کامیابی سے استعمال کیا ہے ایکویزیٹم رات کے پیشاب میں؟ یا اتفاق سے ہم دونوں کا اتفاق ہو. لیکن خاص طور پر اگر رات کو پیشاب کی رجحان ہو، اور ضروری نہیں کہ سوتے میں ہو، بعض دفعہ رات کو پیشاب زیادہ آنے لگ جاتا ہے. نیٹرم فاس میں بھی رات کو پیشاب زیادہ آ جاتا ہے. ایک اور اس میں نیٹرم فاس میں یہ بات ہے کہ پسینے کے دوران عموماً پیشاب میں کمی آتی ہے. اگر ایک طرف سے پانی کا اخراج زیادہ شروع ہو جائے تو دوسری طرف کمی آ جاتی ہے. نیٹرم فاس میں یہ عجیب بات ہے کہ پسینہ زیادہ ہے تو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے. ان دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، اور یہ اس کی ممتاز علامت ہے، باقی دواؤں میں نہیں ملتی. اور اگر وہ پروسٹیٹ گلینڈ والی علامتیں ہوں تو اس میں بھی یہ مفید ہے. یعنی دیر تک انتظار کر رہا ہے آدمی، پیشاب نہیں آ رہا، کچھ عرصے کے ہے صحیح مگر اس کے جاری ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. ایک بچہ ہے وہ اس کو ورمز نکلے بھی ہیں اور دوائی بھی دی تھی، وہ ٹچ کرتا ہے اس طرح سے نا، تو غالباً دس شوڈ ٹرائی ٹو ٹچ. اس کو عادت ہی پڑ گئی کہ اس طرح سے اس قسم کی ٹویچنگز ہیں، یہ چھوٹوں میں ہو یا بڑوں میں ہو، اگر یہ عمومی مسکولر بیماری بے چینی کی وجہ سے ہو تو پھر یہ ضروری ہے. بعض دفعہ مقامی طور پر کوئی چیز پنچ کر رہی ہوتی ہے یا کسی جگہ چوٹ لگی ہے، مثلا یہاں کندھے پر، اور اس کا اثر رہ گیا، وہ اور چیزیں، اس کا نیٹرم فاس سے تعلق نہیں ہوگا، اس کا آرنیکا یا دوسری ٹرومیٹک دواؤں سے تعلق ہوگا. لیکن جو آپ بتا رہے ہیں، ہم نے ناصر کو بھی دیکھا ہوا ہے، وہ کراچی والے شاید سن بھی رہے ہوں، ان کو عادت ہے وہ یوں جھٹکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، بے اختیاری ہے اس میں. تو کئی دوائیں دوسری میں نے استعمال کی تھیں کیونکہ ان کو فائدہ ہوا نہیں. آپ نے یاد دلایا تو نیٹرم فاس ہو سکتی ہے مفید ہو ان کو، کیونکہ اس میں یہ عمومی ہے ٹرینڈ. معدے میں السریشن، انتہائی پیاس، بہت زیادہ پیاس اور ریچنگ، یہ ساری چیزیں جو ناسور بنتے ہیں جو معدے کے اندر یا ویسے زخم بن جائیں. اور طبیعت میں ریچنگ متلی کی ایک طرز کا نام ہے جس میں بابا اپکائیاں لیتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن نکلتا کچھ نہیں. تو یہ اس کی خاص بات ہے. لیکن شرط وہی لگی ہوئی ہے ہر جگہ کہ زبان کا درد ہونا ضروری ہے. اگر زبان درد ہے تو ان سب چیزوں میں یہ مفید ہوگی. اس لیے آسان بات ہے، زبان دیکھ لیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ نیٹرم فاس کا کیس ہے کہ نہیں. اگر اسہال اور قبض عدلیں بدلیں زیادہ تو امکان ہے کہ نیٹرم فاس سے ٹھیک ہو جائیں. ایک دن قبض ایک دن اسہال اس طرح، یا 2 دن قبض یا پھر اسہال ہوگا بیچ میں. اگر یہ روٹین ہو کسی مریض کی کہ اس کی بیماری مستقل نہیں ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ بدل جاتی ہے، تو اس صورت میں نیٹرم فاس کیوریٹیو ہو سکتا ہے. ورمز میں یہ بہت اچھی دوا ہے. آپ نے جو مایوپیا بیماری ہے کون سی ہوتی ہے؟ دور کی نظر کمزور ہونا وہی ہوتی ہے مایوپیا. یہ جو فوکس ہے یہ دور جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ جو باہر چلتے وقت اینک پہنتے ہیں وہ مایوپیا کے مریض ہوتے ہیں نا. دونوں ہو سکتا ہے، ہائپرمیٹروپیا اور مایوپیا، یعنی وہ پردے کے پیچھے بنتا ہے وہ ہائپر، ہاں جو آگے بنتا ہے. لیکن اس کو
नजदीक की नजर कमजोर हो उसको मायोपिया तो नहीं कहते। हुजूर वो नज़दीक या दूर का सवाल यहाँ नहीं होता, वो तो ये है कि जब फोकस बनता है रेटिना के ऊपर, वो जो तो वो या तो उससे मैं बात समझ रहा हूँ कि जी जी उसके लिए भी कौन सा नाम है? माया तो मसल्स को कहते हैं, जी और ऑप्टिक देखने को ऑप का मसल्स ताल्लुक है। की वीकनेस की वजह से वही जी। दो लफ्ज मिले हैं, मायो और ऑपिया, जी जी यानी आंख की नजर पर ऐसा वो असर जो मसल्स की खराबी से पैदा वीकनेस जी उससे ये हो सकता है कि या लेंस सिकुड़ जाए, लंबा हो जाए, जी या पिचक जाए। बिल्कुल पिचक जाएगा तो फोकस पीछे बनेगा, बिल्कुल लंबा होगा तो पहले बन जाएगा। ये तेजी को मैं समझ रहा हूँ, जी मगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बताएं कि मेडिकल टर्म कौन सी है जिससे हम दूर की नज़र कमज़ोर वाले को के ऊपर जिसका इतलाक कर सकें, और नज़दीक की नज़र कमज़ोर वाले, कोई ऐसी टर्म्स हैं कि नहीं? नहीं तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। दूर की नज़र कमज़ोर उस वक्त होगी, वो तो मुझे वो बात फिर आप वही बात समझा रहे हैं जो हम पहले समझ जी चुके जी हैं। कौन सी इस्तिलाह है जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर तो हम कहें कि इसकी दूर की नज़र कमज़ोर है सिर्फ? शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड, जो शॉर्ट साइटेड वो तो मेडिकल टर्म्स तो नहीं है। नहीं वो मेडिकल टर्म नहीं है, ले पीपल को समझाने के लिए कहते हैं। यू आर शॉर्ट साइटेड मीन्स कि तुम्हारा फोकस आगे बन रहा है, लॉन्ग साइटेड मतलब तुम्हारा फोकस पीछे बन रहा है। तो उसके लिए जो अगर लॉन्ग साइटेड है तो लेंस जो है वो बनाएंगे कन्वेक्स, और जो दूसरा कनकेव होगा, ताकि जी दूसरा कंकेव हो ताकि वो उसको पीछे ले आए। हाँ। ये जो दूर की नज़र, जो बाहर चलते वलतों की नज़र होती है खराब, उनका कनकेव ना लेंस होता दोनों है। हो सकते हैं, जो दोनों की वजह से हो सकते हैं दूर की नज़र फिर कमज़ोर। वही बात जिस मुसीबत से निकलना था उसने फिर वापस फेंक दिया। जिस तरह किसी कोई बेचारा अंग्रेज वो डूब रहा था कहीं, तो किसी देहाती ने उसको मुश्किल से निकाला, उसने कहा थैंक यू, उसने कहा चलो जाओ फिर ना, उसने कहा फेंक दो, भाई मुसीबत के निकाला आगे से फेंक यू। तो आपने हमसे वही बात की है, अच्छा मैं निकल रहा था बाद फिर वापस फेंक। कोई इस तरह ऐसी नहीं है, नहीं हुजूर, बस ये कहें कि नहीं है, समझाना पड़ेगा। हाँ जी जो बाहर चलते वक्त ऐनक लगाते हैं उन मरीजों का कोई नाम नहीं है, हैं? को समझा कर नुस्खा देना पड़ेगा। बहुत सारे नजदीक देखते हैं, जी जी जिस रूटा की लानते हैं या कोनियम की, वो कोई नहीं। अच्छा, अब खुद ही समझाना पड़ेगा या समझना पड़ेगा? समझ गए?